أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله الذي لا يبلغ منته القائلون ولا يخفي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشرت بجوهر رحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. درود ہے جب کے محمد انجمن فدائے بیت کے زیر اہتمام عشرہ محرم الحرام کی 34 مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہے، ابھی انہیں اللہ کی سبیل کی طرف دعوت دیجیے، حکمت کے ذریعے سے، واعظ کے ذریعے سے، اور جو اگر کوئی بحث پہ آمادہ ہو جائے تو جو گفتگو کا احسن طریقہ ہے اس طریقے سے انہیں اللہ کی سبیل کی طرف دعوت دے. اس کو بند کر دینا. عزیزوں، اسی سے مسلسل رب الجہاں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی سبیل سے ہٹ چکا ہے، اور آپ کا رب یہ بھی خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر باقی ہے. اس آیت کا تعلق سورہ مبارکہ نحل سے. توجہ ہے سب کی؟ سورہ نحل قرآن کریم کا 16واں سورہ ہے، اور یہ آیہ مجیدہ اس کا نشان 125 ہے. اگر ہم غور کریں اور دقت کریں تو پروردگار عالم نے ایک منزل پر یوں ارشاد فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ سُلَيْمَانَ وَدَاوُودَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسْعَىٰ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. کتنے انبیاء کے نام لیے. ذرا غور کریں، اس آیت کا تعلق سورہ انعام سے ہے. اگر پیغام پہنچا سکا جتنا میرے سینے میں قوت ہے کوشش کروں گا. آج تو
بھی بہرحال مائک کا معاملہ ہے، آپ حضرات تشریف لائے۔ یقیناً اس موسم کے اندر پروردگار بحق ابا عبداللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو مولا چھوٹے حضرت کے روضے کا دیدار نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے عزیزاں، یہ نام لیے ہیں پروردگار عالم، توجہ ہے سب کی، میں عرض کروں، یہ نام لیے ہیں پروردگار عالم نے۔ درود بھیجیں مل کے محمد آل محمد پر۔ اور میری طرف متوجہ ہو، کیا فرمایا کہ ہم نے، توجہ رکھنا ہے کہ اقدام، ہم نے ابراہیم کو، جناب ابراہیم کو اسحاق ہبہ کیا، یعقوب ہبہ کیا، ہاں، اور یہ کون تھے؟ دونوں انبیاء، نام لے رہا ہے پروردگار، اسحاق ہبہ کیا ہم نے، یعقوب کو ہبہ کیا، کسے؟ حضرت ابراہیم۔ کلن ہدینا، یہ ہدایت یافتہ تھے، ونوحن ہدینا، دو نام لیا اور پھر پچھلی پشت کا تذکرہ کیا فوراً سے، توجہ، کیا نوح بھی ہدایت یافتہ تھے من قبل، ان سے پہلے، ومن ذریت، اور ان کی ذریت میں ہم نے داؤد کو بھیجا، سلیمان کو بھیجا، ایوب کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، ہارون کو بھیجا، کذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کا بدلہ ایسے ہی عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم ذکر ہو رہا ہے جناب ابراہیم کی ذریت کا، ہاں، نسل ابراہیم، اور ہم احسان کا بدلہ یوں ہی عطا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک قدم آگے، اور پھر فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ، یہ سارے نام لیے، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے ہمارے صالح بندے تھے، یہ بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ و اسماعیل و یسع و یونس و لوط، یہ بھی اسماعیل کی، ابراہیم کی ذریت ہے، ہاں، اور ان سب کو ہم نے عالمین پہ فضیلت عطا کی۔ توجہ، اب میں اشارہ کروں گا، آیت کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں اگر تو پہنچا پایا۔ آواز پیچھے تک آ رہی ہے؟ احسنتم۔ یہ انبیاء کے نام لے رہا ہے پروردگار، سورہ انعام کی آیت ہے، ہاں، اور کیا فرما رہا ہے؟ یہ ابراہیم کی ذریت، اور پھر آگے ذکر کر کے پیچھے جناب نوح کا ذکر کیا، ہاں، اور فرمایا کہ نوح بھی ہمارے ہدایت یافتہ، اور پھر ذریت ابراہیم انبیاء کے نام لینا شروع کیا، اور فرمایا کہ ان کو ہم نے عالمین پہ فضیلت دی۔ اور اب فرمایا ومن آبائہم، ہم جب بھی اپنے ہادیوں کو چنتے ہیں، کاش کہ میں پہنچا پاؤں، ہم جب اپنے ہادیوں کو چنتے ہیں، یہ جو نام لیے، یا تو ان کے باپ داداؤں میں سے چنتے ہیں، یعنی اپنے ہی ہادیوں کے آباء و اجداد باپوں میں سے چنتے ہیں، ومن ذریاتہم، یا ان کی ذریت میں سے چنتے ہیں، واخوانہم، یا ان کے بھائیوں میں سے چنتے ہیں۔ چوتھا کوئی طبقہ بیان نہیں کیا کہ جس سے پروردگار ہادی کو چنا کرتا ہے۔ درود بھیجیں مل کے محمد آل محمد پر، کوئی طبقہ نہیں چوتھا۔ اچھا، یہ نام لے رہا ہے پروردگار، ٹھیک، ابتدا جناب یعقوب، جناب اسحاق کا نام لیا، پھر فوراً سے پلٹ کے جناب نوح کا نام لیا۔ جوان اگر میرا ساتھ دیں تو میرے لیے آسانی ہے، جناب نوح کا نام لیا، ہاں، اور بتلا دیا یہ بات ہو رہی ہے ہدایت کے شجرے کی، ہدایت ایک ہی شجرے میں آ رہی ہے، نہیں پہنچا پائے، ہدایت ایک ہی شجرے میں آ رہی ہے۔ پلٹ کے پیچھے نوح کا نام اس لیے لیا کہ کہیں غلط فہمی میں نہ رہنا کہ نوح کسی اور شجرے میں تھا۔ جو بول رہا ہے امام زمانہ راضی رہیں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، یہ نوح نبی اللہ کا نام اس لیے لیا کہ خبردار اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ نوح کسی اور شجرے میں تھا۔ یہ جو ہدایت ہے ہماری، جو ہم جو ہادی کو بھیجتے، ہادیوں کو بھیجتے ہیں، جہاں یہ ہدایت کا شجرہ ہے وہاں بشر، یعنی نسل بشر کی بھی بات ہو رہی ہے، ہاں،
اور توجہ کیجئے، ہادی ہدایتوں کو ہم ایک ہی شجرے میں بھیجتے ہیں، اس لیے جناب نوح کا نام لیا کہ یہ نہ غلط فہمی کا شکار ہو جانا کہ نوح کسی اور شجرے میں ہے۔ تو ابتدا سے لے کر جتنی بھی ہدایتیں آئیں وہ سب ایک شجرے میں آئیں۔ اب ہدایت کا نام آپ عصمت رکھ لیں، آپ نبوت رکھ لیں، آپ خلعت رکھ لیں، آپ امامت رکھ لیں، آپ رسالت رکھ لیں، جو بھی ہے، ہاں آپ ہدایت کے جو نام رکھ لیں، عصمت رکھیں، نبوت رکھیں، خلعت رکھیں، رسالت رکھیں، ہدایت ایک ہی شجرے میں آئی ہے۔ جب ہدایت ایک شجرے میں آئی ہے تو امامت کیا کسی اور شجرے میں چلی جائے گی؟ امامت کسی اور شجرے میں چلی جائے گی؟ کیا امامت کسی اور شجرے میں چلی جائے گی؟ کیا امامت بھی اسی شجرے میں آئی؟ جو ہادی ہو وہ کم سے کم ایسا تو ہو جو اپنے سے لے کر جناب آدم تک سب کا شجرہ بتا سکے۔ اور اب دیکھیے تاریخ امامت میں ایک ہی سوال 4 بار ہوا، ایک سوال 4 بار ہوا، اور ان میں یہ کہ 3 اماموں سے ہوا اور ایک حضرت سعید ابن جبیر تابعین میں ہے، آل محمد کے گھرانے سے وفادار ہیں، علی کی محبت میں، ان سے یہ سوال ہوا۔ سوال کیا ہوا؟ اچھا یہ سوال کن کن اماموں سے ہوا؟ میرے 7ویں امام سے ہوا، 8ویں امام سے ہوا اور 9ویں امام سے ہوا۔ سوال ایک ہی تھا۔ 7ویں امام سے توجہ ہے تو میں پیش کروں۔ 7ویں امام سے جو سوال ہوا وہ ہارون نے کیا دربار میں کہ یہ بتائیے ایک چچا کی اولاد آپ ہیں، ایک چچا کی اولاد ہم ہیں، تو آپ کو ہم پہ فخر کیا حاصل ہے؟ کاش یہ جملہ پہنچا سکوں میں آپ کو۔ سوال اسٹیبلش ہو گیا، ایک چچا کی اولاد آپ ہیں، ایک چچا کی اولاد ہم ہیں، آپ کو ہم پہ کیا فخر حاصل ہے؟ تو نگاہ امام اٹھی، بھرے دربار میں دیکھا اور فرمایا کیا تیرے دربار میں کوئی حافظ ہے؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے ہیں امام زمانہ سلامت رکھیں آپ کو۔ ہاں کیا تیرے دربار میں کوئی حافظ ہے؟ کہا ہاں بھائی حافظ موجود ہے۔ اب پڑھو آئے، کہاں سے پڑھے؟ کہا پڑھو آئے مباہلہ۔ میں تو کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا؟ کہا کیا؟ کہ تیرے دربار میں کوئی حافظ ہے؟ پڑھو، کہاں سے پڑھے؟ کہا پڑھو آیہ مباہلہ۔ اب آیہ مباہلہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہاں سے آیہ مباہلہ پڑھی جاتی ہے۔ آیہ مباہلہ تھوڑا سا اس سے پہلے الحق من ربک یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلم تکن من المفترین، دیکھو خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب جب علم آ ہی چکا ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یا صاحب الزمان، اب جب علم آ چکا ہے تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ ہاں تم پکارو اپنے بیٹوں کو، پکارو ہم اپنے بیٹوں کو پکاریں گے، تم اپنے نفسوں کو پکارو ہم اپنے نفسوں کو پکاریں گے، تم اپنی عورتوں کو پکارو ہم اپنی عورتوں کو پکاریں گے، آؤ پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان ھذا لہو حق قصص الحق، یہاں پر آیت مکمل ہو۔ اور اے حبیب ان ھذا لہو قصص الحق، یہ قصہ جو ہے یہ حق کا قصہ ہے۔ الحق من ربک یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے شروع ہوئی ہے تو ختم کہاں ہوئی؟ یہ قصہ ہے میرے حبیب، یہ قصہ حق کا قصہ ہے۔ اب قصص ہے جمع، توجہ ہے سب کی؟ سوال ذہن میں ہے؟ یہ ہے قصص ہے جمع کا صیغہ، ہاں اس کی واحد ہے قصہ۔ قصص اگر ترجمہ دیکھیں ہم قصص کا، یعنی قصے، قصہ کسے کہتے ہیں؟ قصہ کہتے ہیں
احسنتم. کہانی. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب کہانی تو یوں ہی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا، جو میرا ہم عقیدہ ہے وہ تو میرا ساتھ دے نا بھائی. کہانی یوں ہی ہوتی ہے تو بھائی یہ ہے اردو لٹریچر کا مسئلہ، یہ ہے اردو ادب کا معاملہ. جا کے دیکھو کہانی یوں ہی نہیں ہوتی. یعنی ہر قصے کو اٹھا کے کہانی نہیں کہہ دیا جاتا. ہاں، کہانی سچی داستان کو کہانی کہا جاتا ہے، جھوٹی داستان کو افسانہ کہا جاتا ہے. بولو جو سمجھ رہا ہے. سچی داستان، یا علی، سچی داستان. امام زمانہ راضی رہے. اللہم صلی علی محمد. نہ آپ اس سے بہتر انداز سے ہدیہ صلوات پیش کر سکتے ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. خدا آپ کو طول عمر عطا فرمائے، خدا بزرگوں کو حیات عطا فرمائے. ہاں، کیا قصص جمع ہے قصے کی. ہاں، اور قصہ یعنی کہانی. کہانی یعنی سچی داستان کو اردو ادب میں کہانی کہتے ہیں، اور جھوٹی داستان کو افسانہ کہا جاتا ہے. یہ جس کی معلومات جو چاہتا ہے وہ اپنی معلومات میں اضافہ کرے. ہاں، ہر داستان کو کہانی نہیں کہہ دیا جاتا. اور اگر اب بھی کوئی نہ سمجھے تو ایک آسان سا فارمولا دے رہا ہوں، پہنچ جائے تو بول دینا سچوں کی کہانی سچی ہوتی ہے، جھوٹوں کی کہانی جھوٹی ہوتی ہے. یا صاحب الزمان، امام زمانہ سلامت رکھیں. یا علی، سچوں کی کہانی سچی. کہانی قصے کا ترجمہ کیا ہے؟ بولنے پہ پابندی نہیں ہے. قصے کا ترجمہ کیا ہے؟ کہانی. ہاں، اب پروردگار فرمایا ہم نے قصہ سنایا. ہاں، اور یہ حق کا قصہ ہے. اور اب پڑھیے سورہ یوسف چیپٹر نمبر 12. سورہ یوسف کیا فرماتا ہے؟ نحن نقص علیک احسن القصص. اے محبوب، ہم نے آپ کو قصوں میں سے بہترین قصہ جناب یوسف کا سنایا ہے. قصوں میں سے بہترین قصہ ہم نے جناب یوسف کا سنایا ہے. ہاں، یعنی پروردگار عالم نے قرآن میں قصے سنا. قصے کا ترجمہ کیا ہوا؟ کہانی. قصے سنائے، ان میں بہترین کہانی جو ہے وہ جناب یوسف کی ہے. یعنی اتنے قصے سنائے، جناب موسیٰ کا قصہ، جناب عیسیٰ کا قصہ، جناب ابراہیم کا قصہ. ہاں، یہ نبیوں کے قصے سنا رہا ہے. قصے سناتے سناتے سورہ قصص نازل ہو گیا. اور پھر فرماتا ہے کہ ہم نے قصوں میں بہترین یعنی کہانیوں میں بہترین کہانی یوسف کی سنائی ہے. نحن نقص علیک احسن القصص. بہترین قصہ جناب یوسف کا ہے. اللہ اکبر. ارے غور کرو، یوسف کا قصہ بہترین کیوں ہو گیا؟ اس میں کیا ایسی راز، ایسی بات پوشیدہ ہے کہ جناب یوسف کا قصہ بہترین قرار پائے؟ تو اگر دقت کریں تو ایک نتیجے پہ آتے ہیں. جناب یوسف کے سورے کے اندر دیکھیے 3 چیزیں ایک ساتھ مل گئی ہیں: حسن، محبت، آنسو. تینوں چیزیں یوں جناب یوسف کے قصے میں اکٹھا آ گئیں. تو رب کے نزدیک جہاں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں وہ بہترین قصہ کہلاتا ہے. حسن، محبت، آنسو، جہاں یہ تینوں اکٹھا ہو جائیں، اگر یہی دستور ہے تو پھر آؤ میں تمہیں کربلا میں بنی ہاشم کا حسن دکھاتا ہوں، حسین کے نام پہ بہتے ہوئے آنسو دکھاتا ہوں. تو یوسف کا بہترین قصہ کہانی. قصے کا ترجمہ کہانی. جناب یوسف کا قصہ یعنی جناب یوسف کی کہانی. حق. جناب آدم کا قصہ، جناب آدم کی کہانی. حق. جناب موسیٰ کا قصہ، جناب موسیٰ کی کہانی. حق. جناب ابراہیم کا قصہ، جناب ابراہیم کی کہانی. ساری کہانیاں حق نظر آ رہی ہیں. سیدہ کی کہانی کسے سمجھ نہیں آ رہی؟ سیدہ کی کہانی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ جناب سید لکھا، عالم اسلام نے لکھا. کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ بلاوا آیا شادی کا یہودیوں کے گھر سے. بیوی چلی، پہنچی. کہانی یہی ہے نا، مختصر پورے نہیں سنانا مقصد ہے. ہاں، شہزادی پہنچی. کیا ہوا؟ عورتیں بے ہوش ہو گئی، دلہن مر گئی. ہاں، دلہن مر گئی. پیچھے والے جوان ساتھ ہوں میرے. دلہن مر گئی. اب جب وہ اٹھی، مری تھی تو یہودی تھی. سارے ابھی پوری طرح میرے ساتھ نہیں ہیں. جب اٹھی تو کیا ہوا؟ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی. ہاں، کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، آپ ان کی دختر ہیں، آپ کے شوہر خدا کے ولی ہیں.
نانا ابھی بھی جو ساتھ نہیں دے رہا اس کو جوڑنے کے لیے جملہ کہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا جسے زندگی میں سمجھ نہیں آتا مرنے کے بعد پتہ چل جاتا. زندگی میں سمجھ نہیں آتا جسے زندگی جسے زندگی میں سمجھ نہیں آتا مرنے کے بعد اسے سمجھ آتا. اب وہ دلہن نے جو دیکھنا تھا وہ تو دیکھ لیا. غور کر رہے ہیں 500 لکھا ہے کتابوں میں 500 عورتیں مسلمان ہوئی. 500. یہ ہوا کیا تھا؟ کا جاؤ حشم اتنا تھا تھوڑا سا یا صاحب زمان یا صاحب زمان جاؤ حشم اتنا تھا کہ عورتیں غش کھا گئی. کہا قرآن نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل طور پر نور کی ہلکی سی جھلک آئی جعلہ دکا طور کے پرخچے اڑ گئے وخر موسیٰ سیقا موسیٰ غش کھا گئے. یعنی جناب موسیٰ کی قوم نے ضد کی تھی نا اس میں سے چن کے جناب کلیم اللہ لے کے گئے تھے سارے کے سارے جل گئے مر گئے ہاں ہلاک ہو گئے. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا. موسیٰ کی قوم یہودی ہے نا ایسا یہودی. ہوا کیا طور پر نور کی جھلک آئی طور کے پرخچے اڑے خر موسیٰ سیقا جناب موسیٰ غش کھا گئے. موسیٰ کے ساتھی جل گئے ہلاک ہو گئے. ہاں راز قیامت تک نہیں کھلتا. اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا وہ نور کس گھرانے کا تھا؟ عزیزوں اگر دقت کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل تو کیا ہوا؟ کہا تیرے دربار میں کوئی حافظ ہے؟ کہا پڑھو آیہ مباہلہ پڑھو. جب آیہ مباہلہ پڑھی تو فرمایا اس نے کیا کہا تھا کہ کیا فرق ہے ایک چچا کے بیٹے ہم ایک چچا کے بیٹے آپ کیا فرق ہے؟ تو امام نے فرمایا جب آیہ مباہلہ پڑھی کا فرق یہ ہے کہ ہم رسول کے نفس ہیں. پہلا سوال امام سے امام ہفتم سے ہوا. دوسرا سوال یہی سوال امام رؤوف سے ہوا امام زامن سے ہوا. ہاں کہ کیا فرق ہے ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں ایک چچا کے بیٹے ہم. تو امام رؤوف نے کیا فرمایا؟ امام رؤوف نے فرمایا سنو ہم رسول کے بیٹے ہیں. توجہ ہے تو سناؤں زبردستی سنانے کی عادت نہیں ہے مجھے. کہا ہم رسول کے بیٹے. سوال وہی ہے سوال وہی ہم رسول کے بیٹے. کہنے گا آپ کہاں سے بیٹے ہو گئے؟ سوال کرنے والا مامون آپ کہاں سے بیٹے ہو گئے؟ آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں. آپ تو بیٹی کے بیٹے. تو اب امام نے وہی نظر دوڑائی دربار. کہا تیرے دربار میں کوئی حافظ ہے؟ ارے جوانوں کو اور بچوں کو اس لیے یہ باتیں اتنی ڈیپلی سنا دی جاتی ہیں تاکہ ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. یہ بات یاد رکھے میرے جوان احباب میرے بچے یاد رکھے کہ نبوت کے وارثوں میں زمانہ بدلتا ہے لب و لہجہ نہیں بدلتا. وہ لہجہ نہیں بدلتا زمانہ بدلتا ہے. کہا تیرے دربار میں کوئی حافظ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا پڑھو. کہاں سے؟ سورہ انعام کی آیت کہ ہم نے ابراہیم کو یعقوب ہبا کیے اسحاق ہبا کیے ہاں وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل. اس سے پہلے نوح جو ہدایت یافتہ تھے. اور پھر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب وموسیٰ ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. جب عیسیٰ تک بات آئی نا تو امام نے کہا بس یہیں رک جا. نہیں پہنچا پایا. ٹھیک ہے موسم ایسا ہے لیکن ایک عارف نے کہا کہ کلاس روم میں جب بچہ بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ داہنے بائیں دیکھتا ہے ہاں تو استاد بس اتنی قدرت رکھتا ہے کہ بچے کو یہ کہے کہ بی اٹینٹیو میری طرف متوجہ رہو. اب جہاں تک آواز جا رہی ہے میں بہرحال رکوں گا نہیں. اس ذکر کو شفا کی علامت سمجھتے ہوئے پڑھتا ہوں. یا علی
کیا کہ ابا عبداللہ کہا کہ استاد کہتا ہے بچے کو پے اٹینٹو، بی اٹینشن، میری طرف متوجہ رہو. لیکن وہ عارف فرماتے ہیں استاد جو ہے نا بچے کے چہرے کو اپنی طرف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، بچے کی فکر کو اپنی طرف کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا. لیکن وہ فرماتے ہیں عارف کہ ابا عبداللہ کا معاملہ یہ ہے کہ آنے والے ہر عزادار کی فکر کو بھی اپنی دسترس میں رکھتے ہیں. تو متوجہ ہیں تو میں عرض کروں، نہیں تو میں بات یوں ہی نہیں کیا کرتا. امام زمانہ راضی نے سوال ذہن میں ہے، امام سے فرمایا کہ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں، ایک چچا کے بیٹے ہم ہیں، بھلا فرق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کوئی ہے حافظ تیرے دربار میں؟ آیت پڑھی سورہ انعام کی، امام نے کہا یہ پڑھ. جب پڑھتے پڑھتے امام نے کیا فرمایا؟ ہم بیٹے ہیں رسول کے. تو اس نے کہا کہ آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ بیٹے کہاں سے؟ امام نے کہا آیت پڑھ. جب اس نے آیت پڑھی جناب عیسیٰ کا تذکرہ آیا تو امام نے کہا بس روک دے، جو بول رہا ہے امام زمانہ راضی رہے بھائی. جب عیسیٰ کا ذکر آیا حضرت عیسیٰ کا تو امام نے فرمایا یہیں رک جا. اب نون ہسٹری جو ہے جناب خلیل خدا سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 4,500 سال کا وقفہ ہے. کتنا؟ 4,500 کا وقفہ ہے. اب امام نے فرمایا ہم بیٹے ہیں. اس نے کہا آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو 4,500 کا وقفہ ہے ابراہیم نبی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا کوئی. جناب امام رؤوف نے فرمایا یہ بتاؤ اتنے وقفے کے بعد عیسیٰ کیسے، عیسیٰ کا تو باپ کوئی نہیں تھا، کیسے ابراہیم کی اولاد ہو گئے؟ جس کے دل حب آل محمد سے سرشار ہے وہ ذرا سر اٹھائے. اتنے وقفے کے بعد عیسیٰ بن باپ کے تھے، کیسے عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہو گئے؟ تو مامون کے بھرے دربار نے آواز دی ارے اپنی ماں مریم کی وجہ سے. بولو بولو جو حق سمجھتا ہے. اپنی ماں مریم کی وجہ سے امام نے فوراً سے فرمایا. اچھا ایک اور جملہ کہہ دوں، آپ نے اتنا اچھا سن لیا تو جملہ کہہ دیتا ہوں. ارے خدا کے کاموں کی حکمت خدا ہی بہتر جانتا ہے. ایک حکمت آج پتہ چلی کہ جناب عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا کیا تھا. یا صاحب الزمان، یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ سلامت رکھے. یا علی یا علی. کہا کہ عیسیٰ کیسے جناب ابراہیم کی ضروریت اولاد ہو گئے؟ سب پورا دربار ایک زبان ہو کے بولا اپنی ماں مریم کی وجہ سے. امام نے فرمایا 4,500 سال کے وقفے سے اتنی پشتوں کے بعد عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ ہم براہ راست مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے رہے. ہم محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے. یا ہم محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ ایک جملہ آپ نے بہت اچھا سنا تو ایک جملہ اور سن لیں. درود بھیجیں میرے کہ محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی. عیسیٰ اتنے فاصلے سے اتنی پشتوں کے بعد ابراہیم کے بیٹے ہو گئے. ہم سیدہ کے بیٹے تو براہ راست ہم محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے. توجہ کی آپ نے. اس کے باوجود یاد رکھنا دوستو مریم ابراہیم کی بذات نہیں ہے، فاطمہ مصطفیٰ کی بذات ہے. یا صاحب الزمان ہے سیدہ مصطفیٰ کی بذات ہے. اب ہمارا فرمایا ہم بیٹے. اب تیسرا سوال دیکھو، پھر وہی سوال ہوا میرے نوے امام سے ہوا. آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں، ایک چچا کے بیٹے ہم. اب جملہ کہوں آج کی حد تک شاید تقریر یہیں رک جائے. جملہ کہوں کہیں گے ایک چچا کے بیٹے آپ، ایک چچا کے بیٹے، کیا فرق؟ اب یہ دیکھیے امام ہفتم سے سوال ہوا یہی، امام زامن سے سوال ہوا یہی، امام جواد سے سوال ہوا یہی. نسلیں بدل رہی ہیں، سوالات نہیں بدل رہے. نہ سارے ساتھ نہیں آئے. ہاں نسلیں بدل رہی ہیں، سوالات
وہی ہے. آپ جتنے جوابات دے دیں, جتنی دلیلیں دے دیں, جب محرم کا چاند نکلے گا یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں, یہ روتے کیوں ہیں, بولو بولو جس کو سمجھ آ رہا. نسلیں بدل رہی ہیں, سوالات وہی آ رہے ہیں. اب آ گئے, درود بھیجے مل کے محمد آل محمد. سوال ہوا, بس آخری جملہ سنیں. سوال ہوا کہ کیا فضیلت ہے, ایک بیٹی, ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں, ایک چچا کے بیٹے ہم ہیں. وہی سوال. امام نے فرمایا کہ سن, اگر ابھی رسول خدا آ جائے, امام زمانہ راضی رہے, مولا حسین ہم سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے, ابھی آ جائیں اور کہیں تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ طلب کرے, تو تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں بغیر سوچے میں تو فوراً سے ہاں کروں گا, میرے لیے فخر ہے. ہاں فخر تو ہے, جو پہنچ گیا اس کو عذاب دینا سلام. ہاں واقعی فخر تو ہے. تو امام نے فرمایا یہ تو ہے کہ تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ طلب کرے, تو فوراً ہاں کرے گا. ہماری بیٹی رسول کی بیٹی ہے. یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان, یا اللہم صلی اللہ علیہ. محمد کو نور علی, حسن حسین پھول ہیں, فاطمہ ہے کلی, اسی در کے یہ سب غلام ہیں, کیا غوث کیا ولی. نعرہ حیدری. توجہ ہو گئی سب کی؟ بس عزیزوں, کہا ہماری بیٹی رسول کی بیٹی. اللہ اکبر. آج 4 محرم ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ تاریخ کس سے منسوب ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ شب عاشور ہر خیمے میں دھیمے دھیمے چراغ جل رہے تھے. ہر ماں اپنے بچوں کو شجاعت کا درس دے رہی ہے. بخل نہیں کرنا, جہاں تک میرا سینہ ساتھ دے گا اتنا پڑھوں گا. وہیں پر تاریخ نے لکھا, ایک ماں اپنے بچے کو اپنے روبرو بٹھلائے, یہ فرما رہی تھی کہ اے قاسم, آپ کے علاوہ ماں کے پاس کوئی اور ہدیہ نہیں ہے. وہیں پر ایک ماں تاریخ کربلا بدلاتی ہے. ایک ماں ننھے سے جھولے کو چھڑاتی ہے. کہتی جاتی تھی میرے لال علی اصغر ماں کی لاج رکھ لیں.
کہیں پر تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک ماں سامنے اس کے 2 شیر بیٹھے ہوئے، جس کو سمجھ نہ آئے یہ کھول کے بولسا دینا، 2 شیر بیٹھے ہوئے فرما رہی تھی اے میرے شیروں تم حیدر کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اے میرے شیروں ماموں کے اکبر سے پہلے اپنی جان قربان کر دیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شہزادوں نے فرمایا اماں کل آپ بس ہمیں ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا، کوئی بخل نہ کرے اداروں، ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا۔ ہاں میرے شیروں، اے میرے شیروں میں جانتی ہوں تم حیدر کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، تم دریا تک پہنچ جاؤ گے، لیکن میرے شیروں یاد رکھنا حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ آئے کرنے والوں مادر سادات آپ سے راضی رہے، غریب زہرا آپ کو دعائیں دیں، آج ام المصائب کو بولسا پیش کرنا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو تاریخ نے لکھا عاشور کے دن کا آغاز ہوا، ایک ایک کر کے حسین کے چاہنے والے جاتے رہے، ایک ایک کر کے حسین کے چاہنے والے جاتے رہے۔ تاریخ یہ بات لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ 2 ننھے ننھے سائے بنت علی کے خیمے کے باہر سے گزرے، بی بی نے جناب فضا سے پوچھا فضا یہ کون گزرے تو؟ جناب فضا نے فرمایا آقا زادی تیرے شہزادے ہیں۔ اب اگر حوصلہ ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، بی بی تیرے شہزادے فضا بلا کے لاؤ۔ دونوں شہزادے اماں کی بارگاہ میں آئے، ادب سے سلام کیا، سر کو جھکایا، بی بی نے سر تپا، دونوں بچوں کو دیکھا، ایک جملہ کہا اگر پہنچ گیا یہی مکمل مسائل ہیں، اے اولو محمد ابھی تک زندہ ہو؟ یا زہرا اللہم عجل لولیک الفرج۔ اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے، فضا بھیا کو بلا کے لا، بھیا میرے بچوں کو اجازت عطا کرے۔ لو عزادارو، ایک شیر کو حسین بن علی نے سوار کروایا، دوسرے کو تمہارے علم بردار مولا نے سوار کروایا۔ ایک مرتبہ دونوں لاڈلے بنت علی کے میدان جہاد میں غالب ہوئے، ہر طرف سے الحفیظ و علمان کی آوازیں تھی، کوئی کہتا تھا بھاگو حیدر کے نواسے آ رہے ہیں، کوئی کہتا تھا دوڑو جعفر طیار کے پوتے آ رہے ہیں۔ اللہ کریں گے جملہ عددار سن سکے اور محفوظ کر سکے۔ جانتے ہو حملہ کرتے جاتے تھے آگے بڑھتے جاتے تھے، حملہ کرتے جاتے تھے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ دونوں شہزادوں نے یہ طے کیا کہ اس طرح ہم آگے بڑھیں گے کہ ماموں کے دشمن پسر ساتھ کو قتل کر دیں گے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے آگے بڑھتے 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 دریا کے پاس آئے، جیسے ہی دریا سامنے آیا نا تو زینب بی بی کے لاڈلوں نے ایک نے دوسرے کو دیکھا، ایک جملہ کہا، روبرو تھی نہر، ایک جملہ کہا بھیا کاش سکینہ کی مشغلیں آ گئی۔ ہائے یا زہرا، ہائے یا زہرا۔ عزادارو ایک مرتبہ سارے ساتھ نے آواز دی انہیں جدا کرو، یہ حیدر کے نواسے ہیں، یہ جعفر کے پوتے ہیں، مل کے حملہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادے جدا ہوئے، ایک مرتبہ شہزادوں نے زین چھوڑی، ایک شہزادہ دنیا سے رخصت ہوا، ایک میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ ایک مرتبہ آواز دی ماموں جان ہماری مدد کو آئے، میں ٹھہر کے ایک جملہ کہوں، ایک جملہ کہوں ٹھہر کے۔ اے اونو محمد اتنے خوش نصیب تو ٹھہرے کہ جب زین چھوڑی اور ماموں کو پکارا تو ایک جانب سے عباس آئے، ایک جانب سے حسین آئے، لیکن ارے مسلم کے وہ غریب جو لوگ ہو تنہا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ایک شہزادہ دنیا سے اجرکم اللہ، امام حسین اپنے روزے پہ بلا اب کوئی بخل نہ کرنا، شب جولو
آخری جملے سنو. ایک شہزادے میں زندگی کی رمق تھی. غریب زہرا لے کے چلے, خیمے میں رکھے, آواز دی فضا بہن کو بلانا. اب سمجھ میں آیا ماں تو ہے بس اور محمد کی ماں. درمیان میں بی بی بیٹھ گئی. ایک لمحے کے لیے نہ سکنا, بس بی بی بیٹھ گئی. ایک شہزادے میں رمق باقی تھی نا, ماں کی خوشبو سے محسوس کی, آنکھیں کھول. ایک جملہ سنو, سمجھ گئے مسائل مکمل ہو گئے. جیسے ہی ماں کے چہرے کا دیدار کیا نا, آنکھیں کھولی, فوراً سے کہا اماں ماموں گواہ ہے, ہم نے پانی نہیں دیا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا, اماں ماموں گواہ ہے, ہم نے پانی نہیں دیا. اگر بی بی نے ایک شہزادے کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھا, دوسرے کے سینے پہ دوسرا ہاتھ رکھا, ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا, ہے پڑھنے والے میں ادادارو تاریخ کے 11 محرم کو بی بی سب سے ودا ہوئی, بچوں کے لاشیں سے ودا نہیں ہوئی. جب ہماری میں آئی نا بی بی, جب اسیروں کا قافلہ جانے لگا, تب جانتے ہو تاریخ نے کیا لکھا؟ جب بی بی سوار ہو رہی تھی, نگاہوں میں آل محمد کے لاشیں آئے, آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, کہا آل محمد خدا حافظ. جب زندان میں شہیدوں کے سر آئے, بخل نہ کرے کوئی آج, جب شہیدوں کے سر آئے, بڑھ گیا ہی کی بیٹی نے اپنے بھائی کے سر کو لے لیا. شام کی عورتوں نے پوچھا, جب 2 ننھے ننھے سر تشت میں رکھے رہے نا, شام کی عورتوں نے کہا ارے کیا انسان کے ٹکڑوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب فضا نے کہا خبردار ادب سے بات کرو, علی کی بیٹی کے بیٹے. یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا. کون ہے بنت علی جو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اب تک نہ روئی اپنے بچوں کو. مدینہ پہنچ گئی, نانا کی قبر پہ آئی, بھائی کا پرسا دیا. اب بی بی چلی اپنے گھر پہنچی. مجھے نہیں پتا اگر سمجھ رہے ہو اس بات کو, ابھی تک اپنے بچوں کو نہیں روئی تھی, اپنے گھر پہنچی, گھر میں وارد ہوئی, شہر میں 2 ننھے ننھے مسلح نظر آ گئے. علی کی بیٹی نے مسلحوں کو سینے سے لگایا, کربلا کا رخ کیا, آواز دی, اور میرے بچوں اماں کو معاف کر دینا, کس کس کا ماتم کرے جائے. اللہم ننور ظالم ظلم حق محمد وآل محمد لا خطاب له ولا ذلك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه بلدك دوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.